باپ ہے ولی اللہ، نانا ہے رسول اللہ، نانا ہے رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے، کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے، کنکروں نے پر ڈالا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ چھوٹ رہی ہو یہ دنیا، رو رہے ہوں گھر والے، چھوٹ رہی ہو یہ دنیا، رو رہے ہو گھر والے، لب پہ ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ دشمنوں نے ڈالی ہے دھول ہر گھڑی، لیکن دشمنوں نے ڈالی ہے دھول ہر گھڑی، لیکن چاند کی طرح چمکا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ سینکڑوں عبادت پر اے محب جو بھاری ہے، سینکڑوں عبادت پر اے محب جو بھاری ہے، شاہ کا وہ ایک سجدہ، شاہ کا وہ ایک سجدہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ مل کر کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ غموں سے جب بھی طبیعت ملول ہوتی ہے، تو شاد کام بنا میں رسول ہوتی ہے، تو شاد کام بنا میں رسول ہوتی ہے۔ ہو جس دعا میں محمد کا واسطہ شامل، حضور حق وہ یقین قبول ہوتی ہے۔ پڑھیے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا
حبیب اللہ. بہت ہی پیارا کلام انشاءاللہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ جہاں سے بھی بیٹھ ہیں اپنے شیخ کا تصور کر کے، آپ اپنے مرشد کا تصور کر کے یہ کلام اگر سنیں اور آپ اپنے آپ کو حضور کے یعنی کہ اپنے شیخ اپنے مرشد کے روضے کے قریب تصور کر کے یہ کلام سنیں، روحانیت انشاءاللہ حاصل ہوگی. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، 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 ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. اور عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا مجھے قبر کے اندر اتارا جائے گا، فرشتے مجھ سے سوال کریں گے، تو جب مجھ سے سوال کریں گے تو میں جواب کیا دوں گا؟ آپ فرماتے ہیں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو. یہ سوال کریں گے فرشتے، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، تو آپ فرماتے میں کہوں گا لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں،
لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ کیا مصرف؟ تو آپ فرماتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ مکتے میں آپ فرماتے ہیں پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا،
سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کشتروں سے قدم اعلیٰ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کہ کھلاتا قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا وہ کیا مرتبہ ہے فخر آقا میرا اور بھی ایک نظم رفیع فخر آقا میرا زار بھی ایک نظم رفیع چلنی کھالا اے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہ کیا مرتبہ اے غوث السلام علیکم. زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے پہلے درود پیش کر دیا. صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں السلام علیکم جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلا لو اب مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو اب گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے آقا سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا کر مجھے یہ بڑا ہی پیارا کلام ہے اور یہ لکھا ہوا امیر اہل سنت یعنی بانی جو دعوت اسلامی ہے یہ ان کا بڑا پیارا کلام ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو واقعی ایک سما بنے گا انشاءاللہ قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو گوخار گناہ گار ہوں جیسا ہوں تمہارا گوخار
گناہ گار ہوں آقا گوخار گناہ گار ہوں جیسا ہوں تمہارا سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو اب گنبد کی فضاؤں میں بلا لو ویران ہوا جاتا ہے خوشیوں کا گلستان ویران ہوا جاتا ہے آقا ویران ہوا جاتا ہے خوشیوں کا گلستان اس اجڑے چمن پر بھی نگاہ لطف کی ڈالو اب گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے محبوب خدا سر پہ آقا محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو اب گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلو علیہ وسلم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے السلام علیکم والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, अफ़दलुल अमली अन्नियतुस सादिक़ा, यानी सच्ची नीयत सबसे अफजल अमल है। ए आशिकान रसूल, जब भी कोई भलाई का इरादा करें, जब कोई नेक काम किया करें, बयानात सुने, नात ख़्वानी सुने या किसी महफ़िल में शिरकत करें, तो उसमें अच्छी अच्छी नीयतें शामिल कर लिया करें कि जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी बंदे को उतना ही ज़्यादा अमल खैर का सवाब दिया जाता है। मसलन नियत यूँ कर लीजिए, अब जहन में बात आएगी कि नियत किस तरह की जाए। तो नियत इस तरीके से की जाए कि बुज़ुर्गान दीन का उर्स मनाने के लिए शिरकत कर रहा हूँ, जो नेक बातें इल्म दीन की मुझे सीखने को मिलेगी बातवज्जो के साथ उसको सुनूँगा, सुनने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा, अमल करने के बाद दूसरों तक उसको ज़रूर पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाहुल करीम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो यानी जो आपका रोज़ा अक़दस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता है, जिस फ़रिश्ते की सुनने की समाअत ऐसी है कि वो दुनिया में कहीं भी दुरूद पाक आका पर पढ़ा जाए तो वो फ़रिश्ता उस बंदे का दुरूद पाक सुन लेता है और उसके नाम को भी जानता है, बल्कि उसके वालिद का नाम भी जानता है। और यहीं तक महदूद नहीं, इस दुरूद पाक को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उसका नाम उसके वालिद के नाम के साथ पेश करता है। और क्या फरमाता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ला बिन फ़ला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा है। तो आप चाहते हैं कि उस यानी अजीम हस्ती की बारगाह में हमारा नाम पेश किया जाए, हमारे वालिद का नाम पेश किया जाए, तो क्या करना है इसके लिए? दुरूद शरीफ पढ़ना। आइए हम भी पढ़ लेते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज एक ऐसी चीज़ की बात करनी है, ऐसी अनमोल चीज़ है वो, और इतनी कीमती चीज़ है कि मैं कहूँ कि आपके माल से ज़्यादा कीमती चीज़ है। आपकी गाड़ी, आपका घर, आपकी फैमिली, और जो भी चीज़ ले लें, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वो है। इसको आप मिसाल के तौर पर यूँ समझें कि जब एक शख्स होता है, बंदा होता है, वो गाड़ी ख़रीद लेता है, कार ख़रीदता है, ठीक है। तो जब कार ख़रीद लेता है तो उसका अंदाज़े कार चलाना, उसको खड़ी करना, उसकी हिफाजत करना, वो कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जब वो कार को लॉक करता है ना, तो लॉक करते वक्त वो एक गेट को खोलता है, बंद हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा भी इसका दिल जो है ना गवारा नहीं होता, गवाही नहीं देता। अब ये दूसरे गेट की तरफ बढ़ता है, उसको भी खोल के चेक करता है, और उसको चेक करता है, वो भी बंद होता है तो तीसरे की तरफ चलता है, हत्ता कि चौथा भी गेट खोलकर चेक करता है कि बंद हुआ या नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं, बल्कि वो उस कार के ऊपर एक कवर भी डालता है जिसको वो बिल्कुल पैक कर सके। नई गाड़ी होती है तो कभी कभी झाँक के भी देखता है गाड़ी खड़ी है नहीं खड़ी। तो ऐसी यानी अजीम चीज़ की बात मैं करने वाला हूँ कि जो इससे भी ज़्यादा अहमियत रखती है, इससे भी ज़्यादा कीमती है। वो क्या चीज़ है आप जानते हैं? आप अपने दिल में सोच लें, जवाब ना दें, क्या चीज़ है वो? तो वो चीज़ है ईमान। कि ईमान हमारा जो है वो इससे भी ज़्यादा कीमती है, मगर इसके ताल्लुक़ से हमारा क्या रवैया है। मिसाल तौर पर दौलत को छुपाना हो, दौलत की हिफाजत करनी हो, तो उसके लिए तरह तरह के लॉकर हमारे पास मौजूद हैं, तरह तरह की सिक्योरिटी हमारे पास मौजूद है। बाइक के लिए लॉक है, कार के लिए लॉक है, मोबाइल के लिए लॉक है, मगर ईमान के लिए क्या है? मेरा ईमान कितना कीमती है, आइए उसको मैं यूँ समझाता हूँ।
प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 217 में, तर्जुमा कंजुल ईमान, और तुम में जो कोई अपने दीन से फिरे फिर काफिर होकर मरे तो उन लोगों का क्या अकारत गया दुनिया में और आखिरत में, और वो दोज़ख वाले हैं, उन्हें उसमें हमेशा रहना है। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ज़रा गौर फरमाएं कि एक तवील हदीस पाक में मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं कि औलाद आदम मुख्तलिफ तबक़ात पर पैदा की गई है, उनमें से बाज़ मोमिन पैदा होंगे, हालत ईमान पर ज़िंदा रहेंगे और ईमान ही पर मरेंगे, ये फ़लाह कामरानी पा जाने वाले लोग हैं। यानी ईमान पर पैदा हुए, ईमान की हालत इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और जब फौत हुए तो ईमान ही की हालत में ये जा चुके, तो ये फ़लाह कामरानी पाने वाले मोमिनीन हैं। और बाज़ काफिर पैदा हुए, हालत कुफ्र पर ज़िंदा रहे और काफिर ही मरेंगे, ये लोग जहन्नमी होंगे। जबकि बाज़ मोमिनीन पैदा हुए, मोमिनाना ज़िंदगी गुजारी और हालत कुफ्र पर मरे। ये हदीस किसकी है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, इस पर गौर कीजिएगा। आका फरमाते हैं कि मोमिन पैदा हुए, मोमिनाना ज़िंदगी गुजारी, इससे मालूम चलता है उन्होंने नमाज़ें भी अदा करी, इससे मालूम चलता है हज फ़र्ज़ हुआ तो हज भी करा, मालूम चलता है कि ज़कात देने का हुक्म आया तो ज़कात भी दी, जो नेक काम करने थे। मोमिनीन की ज़िंदगी किस तरह होती है कि इबादत इलाही करते हैं वो लोग, मगर ख़ात्मा कैसा हुआ कि कुफ्र पर वो लोग मरे। अब बताएं कि इसका क्या बनेगा। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ काफिर पैदा हुए, काफिर ज़िंदा रहे और मोमिन मर गए। यानी काफिर पैदा हुए, काफिर ज़िंदगी गुजारी और मोमिन होकर मर गए, तो ये भी फ़लाह कामरानी पा जाएंगे। क्योंकि जो आमाल का दारो मदार हमने सुना है नीयतों पर भी है, एक हदीस मुबारका में आमाल का दारो मदार ख़ात्मे पे भी बयान किया गया है। अब मैं इस पर ज़रा गौर करूँ। ये वाकई हम महफ़िलें सजाते हैं, महफ़िलों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाते मुबारका पढ़ते हैं, यानी महफ़िलें तो हम खूब करते हैं, मगर हम ईमान के ताल्लुक़ से, अमली प्रैक्टिकल के ताल्लुक़ से जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस मुबारका, जो इल्म दीन सीखने का हम पे फ़र्ज़ करार देना, इबादत इलाही मकसद जो अल्लाह पाक ने हमें देना, इसको याद करना, ये हमारा कहाँ चला गया। अब बात बताई जा रही है ना कि ईमान पर ख़ात्मा, ये ईमान पर ख़ात्मा होना, फ़लाह कामरानी पा जाना, ईमान से हाथ धो बैठना, ये सब कुछ तबाह व बर्बाद हो जाना। क्योंकि इंसान की जो मग़फ़िरत होगी वो कब होगी? जब वो ईमान पर ख़ातिमा पाएगा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गलबा खौफ के वक्त फरमाया कि काश मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता। ये कौन है कि जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की बिशारत फरमाई हो, जिनको जन्नत का मुज़दा सुना दिया गया हो, और किसके मुँह से सुनाया गया हो? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जो जन्नत के वाली हैं। तो क्या फरमा रहे हैं? खौफ से कि काश मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता। कई सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से सुना जाता है, बताया जाता है, उलमा फरमाते हैं, किताबों में मौजूद है, फरमाते हैं कि एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं एक पेड़ होता जिसे काट दिया गया होता। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैं एक तिनका होता जो खाक होता। अब हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम नेकियां कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि ईमान हमारे पास है, हम क्या सोच रहे हैं, नमाज़ें हम पढ़ रहे हैं। इसको एक प्यारी सी मिसाल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। एक शख्स है और उसकी बच्ची छोटी है। वो शख्स अपनी बेटी के लिए कुछ सोचता है और उसका सोचना ये होता है कि मेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो मुझे इसकी शादी करनी है, इसके अखराजात को उठाना है, तो इसके लिए मैं रोज़ाना 100 या 200 रुपये उठा कर रखा करूँगा, जोड़ा करूँगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मैं उस जोड़े हुई रकम को देखूँगा तो मेरी बेटी के लिए वो
اخراجات کو مکمل کریں گے، اس کی شادی کو مکمل کرائیں گے وہ اخراجات، تو یہ شخص ایک طے کر لیتا ہے کہ روزانہ 100 روپے جوڑوں، 200 روپے ڈالوں، اور اس نے ایک صندوق بنایا جو کہ وہ لکڑی کا تھا، جس میں وہ روزانہ 100 یا 200 ایک رقم ڈالتا۔ ایک وقت گزرا، اچھا کھانے کو دل چاہتا تو وہ نہ کھاتا، اچھا پہننے کو دل چاہتا وہ تو نہ پہنتا، کوئی خواہشات ہوتی تو اس کو بھی ترک کر دیتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنی زندگی میں اچھا نہ کھایا، اچھا نہ پہنا، اپنی بیٹی کے لیے وہ مزدور پیسے جمع کرتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بیٹی 20 سال کی ہوئی، اب وقت آیا کہ گلت کو کھولا جائے، اب وقت آیا کہ گلت کو کھولا جائے، اس میں سے جو رقم ہے اس کو نکالی جائے۔ اب وہ شخص کتنا خوش ہوگا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، فیملی کے ممبروں کو جمع کیا، اور کہتا ہے کہ آج میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ دن میرا آئے اور میں اس کو کھولوں اور اس میں سے میری اتنی رقم ملے، جس کی وجہ سے میں نے خواہشات کو ترک کیا، اپنے اچھے کھانے کو ترک کیا، خواہشات کو ترک کیا، اپنے وقت کو اور زیادہ محنت کر کے رقم کو کمایا۔ تو جب وہ کھولتا ہے بڑی خوشی سے، بڑی مسکراہٹ سے، اور دل بڑا اس کا باچین ہے، بے چین نہیں باچین ہے، تو جب اس نے اس کو کھولا تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس نے اس صندوق کو کھولا تو اس صندوق میں اس کے پیسے وہ موجود نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، وہ پیسے موجود نہیں ہیں، پیسے گئے کہاں؟ اس نے دیکھا کہ اس صندوق کو دیمک لگ چکی ہے، اور دیمک پیسوں کو بھی کھا چکی ہے اور صندوق کو بھی نیچے سے گلا چکی ہے۔ اب ذرا غور کرو، اس ٹائم اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھو کہ اس جگہ پر میں ہوتا ایسا تو میرے حالات کیسے ہوتے، میرے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی؟ کیا میں صبر کر رہا ہوتا؟ کیا میں غلط الفاظ جملے بول رہا ہوتا؟ مگر وہ شخص کی زندگی تو باقی ہے نا، ابھی وہ دوبارہ جوڑ سکتا ہے، کر سکتا ہے، کما سکتا ہے۔ اسی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اور کیا سوچ رہے ہیں کہ نیکیاں جڑ رہی ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ نیکیاں نامہ اعمال میں جڑ رہی ہیں، کھاتہ چالو ہے، انٹری ہو رہی ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ نامہ اعمال میں سے نیکیاں مٹا دی بھی جاتی ہیں؟ کبھی غور کیا ہے کہ نیکیوں کو برباد بھی کر دیا جاتا ہے؟ وہ کس بنا سے برباد کر دیا جاتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب کیا حسد ہم نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ کیا گالی گلوچ ہمارے یہاں موجود نہیں ہے؟ موجود ہے۔ کیا چغلی ہم نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ گناہ ایسے ہیں جو ایمان کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً ایمان یہ بہت عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہم پیدا ہوئے، بہت عظمت والے ہیں، مگر اس کی غور و فکر کرنا، ایمان کے تعلق سے سوچنا، کہیں میرا ایمان تو برباد نہ کر دیا جائے، کہیں میرے کو ایمان پر ڈاکے تو نہ ڈال دیے جائیں، کہیں میرے اعمال تو برباد نہیں ہو رہے۔ اگر میں اعمال کرتا ہوں تو کتنے اعمال صحیح کرتا ہوں؟ اگر صحیح کرتا ہوں تو کتنے کرتا ہوں؟ کبھی وقت ایسا نکالا سوچنے کا؟ گھر میں میٹنگز ہوتی ہیں، بجٹ کو کم کیا جائے، خرچے کو کم کیا جائے، پیسے کو جوڑا جائے، بینک بیلنس بڑھایا جائے۔ کبھی غور کیا کہ نیکی کم ہو رہی ہے، ایمان کا دائرہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، نیکی کرنے کو دل موجود نہیں ہے، نمازوں سے جی چرا رہا ہے، محفلوں میں جانے سے بچ رہا ہے؟ کبھی غور کیا یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ گناہوں کی نحوست۔ فرمایا گیا کہ گناہ کرتے 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 بندے کا ایمان کمزور ہوتا چلے جاتا ہے، کہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو نیک بات بتائی جائے تو اس کو اثر نہیں کرتی، اس کو بھلائی کا حکم دیا جائے تو بھلائی کا حکم اس پر اثر نہیں کرتا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً زندگی المختصر ہے، زندگی المختصر ہے۔ میرے آقا امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے ایمان کا چھن جانے کا خطرہ نہ ہو، وہ اس کے تعلق سے غور و فکر نہ کرے، اپنے ایمان کے تعلق سے نہ سوچے، اس کے فکر مند نہ رہے، تو ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں مگر اپنے دل میں دیں
کیا کوئی وقت آپ ایسا نکالتے ہیں کہ جس کے تعلق سے آپ غور و فکر کریں, محاسبہ کریں, اپنے آپ سے پوچھیں کیا تو نے اتنی نیکیاں کری, کیا آج تو نے گناہ کرے, کیوں کرے, کیا ایمان کے تعلق سے فکر مند رہا, کہیں ایسا جملہ تو نہ بولا کہ ایمان چلا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح مومن ہوں گے اور شام کو وہ کافر ہوں گے, کفر کر رہے ہوں گے, اور شام کو مومن ہوں گے تو صبح کافر ہوں گے. کیا وہ وقت ابھی آ نہیں گیا؟ آپ دیکھو تو ہمارے جوان ایسے ایسے گانے گاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کفریات کلمات بول رہے ہوتے ہیں کہ تجھے سجدہ کروں, خدا سے تجھے زیادہ جانوں, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. یہ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ ہماری فیملیز میں سے کر رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہم خود لوگ کر رہے ہیں. ایمان کے دائرے کو چھوٹے سے چھوٹا کرتے چلے جا رہے ہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, زندگی المختصر ہے. بیان کرنے والا ہو, نعت پڑھنے والا ہو, سننے والا ہو, کمانے والا ہو, کوئی بھی ہو, موت ہر کسی نے آنی ہے. اور ایک وقت بھی ایسا موجود نہ ہوگا کہ تمہیں بڑھا کر دے دیا جائے. نہیں, آج ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں, مدنی قافلوں میں جانے کے لیے کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی گھر کا بڑا میں ہی ہوں. ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے ان سے بات کریں تو کیا کہتے ہیں کہ گھر کا بڑا میں ہی ہوں. ارے حضرت میں چلے جاؤں گا, گھر کون چلائے گا؟ فیملی پر میں ہی تو ٹکا ہوا ہوں, میں ہی چلاتا ہوں, ساری چیز میں ہی دیکھتا ہوں. اس سے 6 لاکھ دینے, اس کو 7 لاکھ دینے. ارے کاروبار بند ہو جائے گا. آپ کے ساتھ قافلے میں چلے گئے, نیکی کی دعوت میں بیٹھ گئے, کئی محفل میں بیان سن لیا. میں ایک اسلامی بھائی کو غسل دے رہا تھا. واقعی میں ان کو غسل دیتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا, اگر میں ان کو نیکی کی دعوت دیتا تو شاید کہ ان کا بھی وہی جملہ ہوتا. چلے ان کی بات چھوڑیں, مگر ہم نیکی کی دعوت جن کو دیتے ہیں تو ان کا جملہ اکثر کا یہی ہوتا ہے کہ جی میرے کو گھر چلانا ہے, جی میرا یہ کام ہے, جی میرا یہ کام ہے. مگر جب موت آئے گی نا, یہ پلکیں جو حرکت کر رہی ہیں نا, یہ پلکیں حرکت کرنا بند کر دیں گی. یہ جو ہاتھ چل رہا ہے نا, یہ ہاتھ چلنا بند ہو جائے گا. یہ مکھیوں کو اڑا رہے ہیں نا منہ پہ بیٹھتی ہوئے, یہ مکھیاں منہوں پر بیٹھیں گی آ کر. وہ وقت جلد آنا ہے کہ ہمیں بھی قبر میں اتار دینا ہے. مگر ہم غور کریں کہ ایمان کے تعلق سے, عمل کے تعلق سے ہمارا دائرہ کیسا ہے, کمزور ہے یا وسیع ہے. الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں, آپ بھی اپنے ایمان کے اوپر حفاظت کریں, اس کے لیے فکر مند رہیں اور ہم بھی فکر مند رہیں. عاشقان رسول کی مدنی تحریک کے مدنی قافلے راہ خدا میں 3 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 1 ماہ کے لیے مدنی قافلوں میں جاتے رہتے ہیں, کورسز کرائے جاتے ہیں. آپ لوگ بھی ایمان کی فکر مند کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں اور ڈھیروں ثواب کمائیں. یہ جو بات بیان کی گئی ہے نا ایمان کی حفاظت کے اوپر, اس کے تعلق سے ضرور سوچئے گا. چیز آپ کی, قیمتی بھی آپ کی, آپ نے حفاظت کرنی ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شہر یار ارم تاجدار حرم, شہر یار تاجدار حرم, نو بہار ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں غوث و خواجہ رضا حمید مصطفیٰ, غوث و خواجہ رضا حمید مصطفیٰ, پنج گنج ولایت پہلا
پاسبان طریقت محمد میاں پاسبان طریقت محمد میاں ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اکرم الاکرمین. سر شام سے اب تلک جو کچھ بھی ہم لوگوں نے نعت و منقبت تقاریر ہوئی پروردگار ہمارے پڑھنے میں اور تبرکات کا انتظام و انصرام کرنے میں ہم سے بتقاضۂ بشریت جو بھی اغلاط ہوئے مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے معاف عطا فرما. سب کو اپنے بارگاہ عظیم میں شرف قبولیت عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ پروردگار عالم تمام پیغمبران اعظام رسولان اعظام کی روح پاک میں نظر ملا قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ پروردگارہ تمام صحابی صحابیات تابعین تب تابعین ائمہ مجتہدین فقہاء اعظام کی روح پاک میں نظر ملا قبول فرما. امہات المؤمنین اور کنیزان فاطمہ کی روح پاک میں نظر ملا قبول فرما. بالخصوص بنات طیبات کی روح پاک میں نظر ملا قبول فرما. اے اللہ جنگ بدر جنگ حنین جنگ خندق جنگ کربلا جنگ یرموک میں جتنے بھی شہیدان اعظام مدفون ہیں مولا تمام کے ارواح طیبات میں نظر ملا قبول فرما. اے اللہ خصوصیت کے ساتھ عطائے رسول فی الہند سیدنا سرکار خواجہ غیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کے روح پاک میں نظر ملا قبول فرما. بالخصوص پروردگار عالم سیدی و سندی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح پاک میں نظر ملا قبول فرما. اے اللہ خصوصیت کے ساتھ غوث اعظم کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے روح پاک میں نظر ملا قبول فرما. اے اللہ غوث اعظم کے والدہ محترمہ حضرت فاطمہ ام الخیر کے روح پاک میں نظر ملا قبول فرما. غوث اعظم کے نانا محترم حضرت عبداللہ بن سمعی کی روح پاک میں نظر ملا قبول فرما. عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ غیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک میں نظر ملا قبول فرما. اے اللہ ان کے والد محترم حضرت سیدنا سرکار غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک میں نظر ملا قبول فرما. خواجہ غیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ محترمہ حضرت فاطمہ ام الورا کی روح پاک میں نظر ملا قبول فرما. اے اللہ خصوصیت کے ساتھ دہلی کے باعث خواجہ کی روح پاک میں نظر ملا قبول فرما. بالخصوص سیدی سندی سرکار خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نظام الدین امیر خسرو حضرت خواجہ باقی باللہ حضرت محمد میاں سمر دہلوی حضور تاج الشریعہ اختر رضا خاں ازہری کی روح پاک میں نظر ملا قبول فرما. باڑ ہند راؤ کے شہنشاہ حضرت شمشاد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نوگزا پیر جناب عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے روح پاک میں نظر ملا قبول فرما. اے اللہ خصوصیت کے ساتھ مولا دنیا کے کونے کونے میں تیرے محبوب بندے بندیاں جہاں پر بھی حسب مراتب نظر لیٹے مولا حسب مراتب نظر مولا قبول و مقبول فرما. اے اللہ خصوصیت کے ساتھ ہم سبوں کے گھروں میں سے ہمارے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار احباب جو بھی اب تک ایمان کے ساتھ جا چکے مولا تمام کے ارواح طیبات میں نظر مولا قبول فرما. یا اللہ خصوصیت کے ساتھ اس محفل کی برکتوں سے مولا جو اس درگاہ کے متعلق کیس مقدمات جو بھی ہے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے مولا ہم سبوں کے حق میں بہتر فیصلہ عطا فرما. جناب عاشقین صاحب کے حق میں بہتر فیصلہ عطا فرما. یا اللہ ہم حاضرین میں سے ہمارے گھروں میں سے مولا جو بھی بیمار ہے سبوں کو شفا فرما. اے اللہ ہم حاضرین میں سے مولا جو جس مرض میں مبتلا ہے مولا اس محفل کی برکتوں سے مولا ہمیں اپنی اپنی بیماریوں سے مکمل طور پر شفا فرما. اے اللہ اس محفل کی برکتوں سے ہمارے بچے اور بچیوں کو علم دین علم دنیا سے مالا مال فرما. اے اللہ اس محفل کی برکتوں سے مولا
ہم سبوں کو نماز سے، دین سے، قرآن سے بے پناہ محبت عطا فرما۔ اے اللہ اس محفل کی برکتوں سے مولا ہم سبوں کو حرمین طیبین کی زیارت ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کی عمر میں، علم میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ عالم اسلام کے تمام مؤمنین والمؤمنات کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا، جو مانگنے میں رہ گیا مولا، تمام التجاؤں کو، دعاؤں کو اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے مولا قبول و مقبول فرما، اپنے حبیب کے صدقے میں قبول و مقبول فرما۔ اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا حل المشکلات۔ یا اللہ خصوصیت کے ساتھ مولا اس محفل میں جو بھی دام درہم سخنے امداد کرتے ہیں، یعنی نظر و نیاز تبرکات کا انتظام و انصرام کرتے مولا، سبوں کے گھر میں بے پناہ برکت عطا فرما، سبوں کے مشکلات کو دور فرما، سبوں کی اولادوں کی تکلیف کو دور فرما، سبوں کے کاروبار میں بے پناہ ترقی و برکت عطا فرما۔ آئندہ مہینے میں بھی، آئندہ پروگرام میں بھی مولا بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ہمارے دلوں میں مولا محبت عطا فرما، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مولا اسی طرح محفل ہمیں سجانے، بسانے، رچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا